تو کچھ غیر مقلد جو کہ اپنے مذہب سے ناواقف ہیں، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اس بات سے ناواقف ہیں، اور وہ رفع الیدین نہ کرنے والوں سے اس طرح نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گویا کہ جیسے رفع الیدین کرنا فرض ہو، اور اپنی اس نفرت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ اب جب اس پر ہم انہیں دلیل دیتے ہیں، صحیح حدیث سے دلیل دیتے ہیں، تو ہماری دلیل قبول نہیں کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ تم حنفی ہو، تو وہ حدیث کی بات تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ان کو ان کی زبان میں سمجھاتے ہیں، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جس طریقے کے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 جی صفحہ نمبر 153 کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین، اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانا مستحب ہے۔ جی تو اہل حدیث غیر مقلدین مذہب کے اندر بھی کیا ہے، رفع الیدین کرنا کیا ہے، وہ مستحب ہے۔ اب مستحب کیسے کہتے کسے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ، یہی ڈیفینیشن کیا ہے فتاوی علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 155 کے اندر کیا ہے، خود ان کے علماء نے لکھی ہے کہ سنت یا مستحب تو وہی ہوتا ہے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ جی تو معلوم کیا ہوا، اب ان کی عوام کیا کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کیا ہو، جبکہ ان کے علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر یہ مستحب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیسے کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیشہ کیا ہے تو پھر مستحب کیسے ہے؟ اب سوال یہ ہے، اب فیصلہ یہ لوگ کر کے بتائیں کہ ان کے علماء سچے ہیں یا ان کی عوام سچی ہے۔ اگر ان کے علماء سچے ہیں تو عوام جھوٹی ہے، اور عوام سچی ہے تو ان کے علماء جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔